کریں گے کہ ہمارا خدا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور پروردگار ہے۔ آسمان اور زمین، کائنات اور اس کا سارا نظام اس کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اس نے اپنے کلمے سے آسمان اور آسمان کی مخلوقات کو پیدا کیا، فضا اور فضا کی مخلوقات کو پیدا کیا، پانی اور پانیوں کی مخلوقات کو پیدا کیا، دھاڑنے پھاڑنے، ڈسنے کاٹنے، اڑنے تیرنے اور رینگنے والی مخلوقات کو اس نے اپنے کلمے سے وجود دیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جس روز خدا نے آسمان اور آسمان کی مخلوقات کو بنایا تو کہا اچھا ہے، فضا کو بنایا تو کہا اچھا ہے۔ جب خدا نے زمین پر دھاڑنے پھاڑنے رینگنے والی مخلوقات کو پیدا کیا تو کہا اچھا ہے۔ اور جب چھٹا دن آیا تو خدا نے جب ہمارے بزرگ ابو البشر حضرت آدم کو بنایا تو کہا بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن آدم کو یہ اختیار دیا کہ وہ فضا کی مخلوقات پر اختیار رکھے، زمین کی مخلوقات پر اختیار رکھے اور پانیوں کی مخلوقات پر اختیار رکھے۔ اور جب ہم اسماء اول کی بات کرتے ہیں تو تمام جانوروں کے نام رکھنے والا بزرگ آدم تھا۔ آسمان کو آسمان کہنے والا بزرگ آدم تھا، زمین کو زمین کہنے والا بزرگ آدم تھا، فضا کو فضا کہنے والا بزرگ آدم تھا، آسمان کے اوپر اجرام فلکیات کو ستارے اور سیاروں کا نام دینے والا بزرگ آدم تھا، ہر ذی نفس کا نام رکھنے والا بزرگ آدم تھا۔ اور بزرگ آدم نے جس جانور کا جو نام رکھا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور بائبل میں لکھا خدا نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، لیکن آدم اکیلا تھا، تنہا تھا۔ جب خدا نے آدم پر نظر کی تو کہا آدم کا اکیلے رہنا اچھا، آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں، پھر خدا نے ایک مددگار اس کے لیے اس کی مانند بنایا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدائے ذوالجلال، خداوند معتال، آسمان و زمین کے مالک و پروردگار نے حضرت آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو نکالا اور ہوا بنا کر اس کے پاس لے آیا۔ اور لکھا ہے جب ہی آدم نے اسے دیکھا تو آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، یہ میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے یہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اور یہ ناری سارے کرسچن ہیں ہم یہاں پہ؟ اچھا جو کرسچن ہے وہ ایک منٹ اپنا ہاتھ دکھائیے جو کرسچن ہے۔ دیٹس ونڈرفل، دیٹس ریئلی ایکسیلنٹ، آسم، زبردست، سارے کرسچن ہیں، خدا ان کا شکر ہے۔ یعنی ہمارے بزرگ صدیق مسیح کی فیملی ہے اور انور مسیح کی فیملی، تو آئی تھنک وی آر آل کرسچن، ہم سارے کرسچن ہیں، تو ہم تھوڑا سا تو بول سکتے ہیں۔ اور پھر خوشی کا موقع ہے، کتنے لوگ خوش بیٹھے ہوئے یہاں پہ؟ کوئی ہے جو اداس ہے یہاں پہ؟ کوئی پریشان بیٹھا ہو ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی پریشانی جائے اور اس کے چہرے پہ شادمانی آئے۔ That's very good. Praise the Lord. سارے بولو خدا یسوع مسیح کی۔ جب آدم نے اسے دیکھا تو کہا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، یہ میرے گوشت میں سے گوشت ہے، یہ نر میں سے نکالی گئی ہے، اس لیے ناری کہلائے گی۔ اور آپ کو پتا ہے خدا نے آدم میں سے کون سی چیز نکالی تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، پسلی، ویری گڈ، تھینک یو سسٹر، پسلی نکالی تھی، ہاں پسلی۔ تو یہ خاص اس جوڑے کے لیے بھی جنہیں آج ہم نکاح کی رسم میں رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے والے ہیں، اور یہ شارٹ سا میسج ان کے لیے بھی ہے جو شادی شدہ ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو ان فیوچر اس پاک ازدواج کے بندھن میں بندھنے والے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اکثر شادی کے موقع پہ یہ میسج سنایا جاتا ہے۔ ویسے ہم تو چرچ میں کاؤنسلنگ کرتے ہیں، باقاعدہ جوڑوں کی، بیٹی کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، بیٹے کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس رسپانسبلٹی ٹو پیرنٹس، یہ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بیفور میرج، شادی سے پہلے وہ بیٹی کی باقاعدہ کاؤنسلنگ کریں کہ سسرال میں جا کے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور لڑکے کو اس کے والدین باقاعدہ سکھائیں کہ میرج لائف کیا ہے، اور شادی کے بعد اس کے جو ذمہ داریاں ہیں، وہ رسپانسبلٹیز ہیں، وہ کیسے ہیں۔ ساڑھے معاشرے میں تو زیادہ پرابلم یہ ہے کہ بچہ نکما ہوئے، نکارا ہوئے یا آوارہ ہوئے، کہتے ہیں بیاہ کر دو آپ ہی سمجھ جائے گا،
जो जिम्मेदारी आई सिर ते भार पिया वो खुद ही समझ जाएगा, और कई मरतबा ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये काउंसलिंग करना जरूरी है। और अक्सर पंजाबी की कहावत है कि भी जिथे घड़ा हो उत्थे चिक्कड़। किसी को पंजाबी समझ आती है? यहाँ पे जहाँ मटका हो, जहाँ पे घड़ा हो, वहां पे पंजाबी जो कहते हैं कीचड़ यानी चिक्कड़। तो जहां बर्तन हो उनके भी टकराने की आवाज। मेरा ख्याल यहाँ पे शायद कोई ऐसा जोड़ा हो जिसमें हल्की नोक झोंक ना हो या हल्की फुल्की तकरार ना हो। बिंग पास्टर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, शुक्र है खुदावंद का, और हम हस्बैंड वाइफ में भी कहीं कहीं हो जाती, लेकिन वो इन्नी को हुई तो इन्नी खत्म। सुबह हुई, शाम हुई, रात गई, और तो कई मर्द ये बड़े, हारून साहब आप मेरी बात को सुन रहे हैं, दैट्स स्पेशल फॉर यू। अक्सर ये कहा जाता है कि बंदे थोड़े जे जज्बाती हो, कहते मैं ते बेगम ने गल कर दी, मैं ते बेगम को सीधा कर देंगे, सैट कर देंगे। यानी बहुत सारे बंदे अनवर साहब ऐसे हैं जो मैं सेट कर देंगे। आप सेट नहीं कर सकते। मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ, आप इसको चेक कर सकें, स्पेशल ये मर्द हजरात। जरा अपने ये रिब्स को देखिए, जो पसलियां हैं, यहाँ पे कोई हाथ लगा सकता है? आप काम करता आपका, बिल्कुल तो लगाइए जरा, बिल्कुल लगाइए। नहीं पूरा लाओ ना, इंज तो पता ही नहीं कल लगना। अरे तो कपड़े नहीं पूरा पता लगा, इस तरह से लगाइए जरा, लगाइए जरा। आप मर्द हैं, जो मर्द है वो लगाइए जरा स्पेशल। जो समझते हाँ मैं मर्द हूँ और मर्द को दर्द नहीं होता, वो जरा लगाइए जरा, देखिए। हाँ आप भी हरून साहब चेक कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। चेक कीजिए, कोई आपकी पसली बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है? कोई है सीधी? जरा चेक कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट हो। और आप इनकी शेप इस तरह से देखेंगे, आप बिल्कुल इधर से मूव टर्न होके यहाँ तक आते। भाई बनाने वाले ने जब इसको इस तरह से बनाया हुआ है, तो क्या कोई मर्द अपनी ताकत जोर से इसको सीधा कर सकता है? हाँ अलबत्ता। चले आप ताली कभी कभी अच्छी होती है, आपके लिए भी, सेहत के लिए भी अच्छी है। बजाइए जरा एक मतलब ताली। भाई देखिए, बनाने वाले ने इसको किस तरह से बनाया है, इस तरह से बनाया है। तो बंदा कहता जी मैं सीधा कर देंगे, हरून साहब आज तक कोई नहीं सीधा कर सकता। अलबत्ता कोई है जो इससे सीधा कर सकता है, और वो यहोवा खुदा है। अगर हम उसके हाथों में अपने आप को दे देंगे तो ये पसली सीधी हो सकती है। आप भी शादीशुदा है, ये पसली उसी वक्त सीधी हो सकती है जब खुदा इसे सीधा करे। हालेलुया। तो हमारे घरों में अगर छोटे छोटे मामलात हों तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, वालिदैन की ये जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, घर के बड़ों की ये जिम्मेदारी है कि वो छोटी छोटी गलतियों को उलझाएं नहीं बल्कि सुलझाएं। तो इस तरह से खानदान खूबसूरत होते हैं। कोई आमीन कह सकता है? आमीन। तो इस कायनात के अंदर जो सबसे अहम और खूबसूरत रिश्ता है वो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता। खुदा ने सबसे पहला रिश्ता माँ और बाप का रिश्ता नहीं बनाया, बेटे और बेटियों का रिश्ता नहीं बनाया। खुदा ने इस कायनात में इंसानों के दरमियान सबसे पहला रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का, शौहर और बीवी का रिश्ता बनाया है। और फिर खुदा ने यहाँ बड़े अहम किरदार अदा किए हैं। जिस रोज खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी तो खुदा ने साबित किया कि मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर किसी का ऑपरेट करता है तो पहले उसे बेहोश करता है। और यहाँ खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेज के साबित किया कि मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ। और फिर पसलीक से हवा को बनाया, इसका मतलब खुदा ने साबित किया मैं माहिर सर्जन हूँ। यानी आज की जो डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ये कहीं उससे भी आला है। फिर खुदा ने एक बाप का किरदार अदा किया, क्योंकि रस्मी निकाह के मौके पे या तो बाप साथ आता है या भाई साथ आता है या फिर बहुत करीबी रिश्तेदार बेटी के साथ आता है। और रुखसी के वक्त भी बाइंड इस तरह से होता है, या बाप या भाई या करीबी रिश्तेदार अपने कंधों पे उठा के बेटी को रुखसत, इना जुमला तुझे बोलना से रुखसत, हाँ रुखसत करते हैं या नहीं, इसका मतलब वो बड़ा खास रिश्ता है। और ये किसने निभाया? खुदा ने खुद। और फिर इसके बाद लिखा खुदा ने दोनों से कहा फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो माकूम करो। यानी खुदा के काहिन बनकर, बल्कि काहिन आजम बनकर उनके सामने खड़ा था और दोनों को बरकत दे रहा था। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ इस मौके पर हमारा चर्च निकाह की कोई फीस नहीं लेता।
بعد میں اگر آپ پوچھیں جی فیس کتنی ہے، فیس تو اڈے تے مرضی ہے جنہیں مرضی دے دو، کیونکہ یہ ہدیہ ہے، یہ فیس نہیں ہے، یہ ہدیہ پھر تہاڈی مرضی جو مرضی دے دو۔ بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور ایک اور بات مجھے کیمرہ مین بھائیوں کو بھی بتانا ہے اور آپ بھی ذرا سنیں، یہ نکاح کے موقع پر موسٹ آف دا ٹائم ہم نے بھی بچپن سے دیکھا ہے کہ لڑکا ہمیشہ اس طرح بیٹھتا ہے اور لڑکی ہمیشہ، لیکن چونکہ میں نے باقاعدہ خود بائبل کو پڑھا ہے، بائبل میں سے سیکھا ہے کہ لڑکے کو ہمیشہ اس طرح بیٹھنا چاہیے اور لڑکی کو ہمیشہ اس طرح۔ پادری صاحب کے لڑکے کو سجے ہاتھ یعنی دانے ہاتھ رائٹ ہینڈ بیٹھنا چاہیے اور لڑکی کو اس کے لیفٹ۔ اور پھر آپ ہیں دلہا، ارون صاحب تھوڑی اسمائل کیجیے ذرا، بیٹھی تھوڑی سی، اتنے اسمارٹ ہے، اسمائل کیجیے، دیٹس ویری گڈ۔ آپ ہیں دلہا اور یہ ہیں، بول سکتا ہے کوئی؟ تو ان کے یعنی بالکل لیفٹ سائڈ پہ یہ اس طرح سے بیٹھیں گے تو کون سا ہاتھ آئے گا؟ رائٹ۔ تو میرا کل ادھر بیٹھنا، زبور 45 پڑھیے گا کبھی سر جی، جو مجھے بھی بھائی کہہ رہے تھے جی ہم تو ہر جگہ ایسا دیکھتے ہیں، زبور 45 پڑھیے گا۔ ملکہ ہمیشہ بادشاہ کے رائٹ ہینڈ بیٹھتی ہے، ملکہ ہمیشہ بادشاہ کے رائٹ ہینڈ بیٹھتی ہے، اور کلیسیا بھی مسیح کے کون سے ہاتھ بیٹھے گی؟ دائیں ہاتھ۔ بھیڑیں کون سی طرح بیٹھیں گی؟ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا اور بھیڑوں کو کس طرف؟ اپنے دائیں طرف، اور بائیں طرف، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں طرف۔ تو یہ بھی بائبل کے مطابق آپ کو پتا بزرگ یوسف کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، ایک ہے منسی اور دوسرا ہے افرایم۔ تو جو ہی یوسف نے اپنے باپ یعقوب سے گزارش کی کہ وہ اس کے بیٹوں کو برکت دے، بلیس کرے، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے منسی کو اس کے اس طرف یعنی رائٹ ہینڈ اور افرایم کو اس کے لیفٹ ہینڈ کھڑا کیا۔ اس طرح سے ہاتھ کر لیے تھے، تو اس ہاتھ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ This is the high hand of blessing، یہ برکت کی نشاندہی کرتا ہے۔ سو یہ بھی برکت ہے، لیکن داہنے ہاتھ کی برکت کا بائبل میں خدا کا جہاں پہ بھی آپ ہاتھ پڑیں گے اس کے داہنے ہاتھ کا ذکر ہے، دائیں ہاتھ کا ذکر ہے، تو اس نے اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹرن کر لیا تھا۔ تو دیٹس وائی یہ دیکھیے پاسبان جب دونوں کے لیے دعا کرتا ہے تو میرا ہاتھ دلہے پہ اور دلہے کا دانا ہاتھ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ ٹرو میرج ہے جس کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے۔ تو مجھے معاف کرنا، ویسے کلیسیا کا سر مسیح ہے، ہر دلہن کا سر اس کا دلہا ہے، اور دلہے کا سر مسیح ہے، اور مسیح کا سر بھائی کس نے کہا ان کے لیے تعریف چاہیے، ہم تو اسی طرح سے کہا کرتے ہیں کوئی سارے ساتھ لوگ میں ہوگا تو اللہ کرے کدو تم کونا میں بس 2-4 منٹ بول لینے ہیں پر۔ تو بہت اچھا، تھینک یو سر جی۔ آپ ذرا بتائیے دلہے دلہن کا سر کون ہے؟ دلہا۔ تو دلہے کا سر کون ہے؟ مسیح، جس کی جگہ پہ ہم نمائندگی کر رہے ہیں، اور مسیح کا سر کون ہے؟ خدا اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بائبل میں سکھایا گیا ہے کہ جو مرد ہے وہ عورت پر حکمرانی کرے گا، مرد عورت پر ہے اور وہ اس کے تابع رہے، فرما بردار ہے، ڈرتی رہے، اور شوہر سے کہا گیا کہ وہ اس سے اپنے بدن کی مانند پیار کرے، اپنے آپ سے جیسے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ 2 نہیں بلکہ ایک ہے، جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا، اب یہ 2 نہیں بلکہ ایک ہے۔ یہ کس میں لکھا ہے؟ بائبل میں۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا اس لیے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کی پوری ادا کرے گا، لیکن آفٹر میرج یہ 2 نہیں بلکہ ایک ہے۔ تو اس لیے ہم اس طرح سے نکاح کرتے ہیں تاکہ بائبلی پیٹرن کو فالو کیا جائے۔ ہم اس طرح سے بٹھا کے بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ صحیح طریقہ ہے جس کا ذکر ہم نے خود بائبل میں سے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو مطلب پھر تو ہم آج ہدیہ بھی ڈبل دینا چاہیے، کیونکہ ہم تو سیدھا نکاح کر رہے ہیں۔ چلو ان پر مسکراؤ تو صحیح، دینا تو بات ہے، ہم نے تو سیدھا نکاح کیا نا۔
ये वीडियो बन रही है, जब किसी को भी दिखाएं, बड़े से बड़े स्कॉलर को सामने लाएं, अगर वो इस पे बात करना चाहता है तो हम 24 आवर अवेलेबल है उसके लिए, बाइबल रेफरेंस के साथ बात करेंगे कि ये बाइबल की बात है, मेरे घर की बात नहीं। इस तरह से बरकत। तो हमारे यहाँ ज्यादा रिवाज क्या है, जब बेटी को बिठाया जाता है इधर, बेटे को बिठाया जाता है इधर, तो फिर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ज्यादा किसकी चलती है जी? बोलिए सारे। हाँ सारे किसकी ज्यादा चलती है मम्मी जी? हाँ घर में तो चलती है, इसीलिए चलती है क्योंकि निकाह के वक्त इस तरह से हो गया था। हालेलुया। तो निकाह के वक्त जब ये खातून इस तरह से कर दिया तो रोदी उछल रही है। अगर आप चाहते हैं कि घर बाइबल के पैटर्न के मुताबिक हो तो हर निकाह इसी तरह से होना चाहिए। खुदा आपको बरकत दे। सर माइक ले।